مہمانوں کا تعارف کرا دیجیے. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب لاہور سے ہیں. عمران خان بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں, سب ان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ تینوں حضرات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ذرا ایک مجموعی طور پہ ملکی سیاست کا ہم یہاں پر ایک مجموعی طور پہ جسے کہتے ہیں جائزہ لیں گے. بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جواب دائر کیا ہے اور الیکشن جو جتنا قریب ہے سینٹ کا, ممکن نہیں لگ رہا بظاہر, مطلب آئی ایم شور اگر کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جو شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ ہو جائے, لیکن بظاہر ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی خواہش کے مطابق یہ اوپن بیلٹ سینٹ انتخاب ہو پائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا امکان اب باقی رہ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں مجھے موضوع کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس آیا تھا اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے جو جواب جمع کرایا ہے 12 صفحے پر وہ مشتمل ہے اور آج ہی وہ سبمٹ ہوا ہے. اس میں تو صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے, اور اگر آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. یہ وہی بات ہے جس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کافی عرصے سے چل رہی تھی. عمران خان صاحب سمیت ان کے لیگل ایڈوائزر کا خیال یہ تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ہو جائے گا. اس وقت بھی کچھ سمجھدار لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب چونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے صاف جواب آ گیا ہے, اس لیے میرا خیال سے دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے دے اس کے اوپر یا ورڈکٹ دے, اور یا پھر سپریم کورٹ یہ ریفرنس واپس بھیج دے. یہ دو آپشنز ان کے سامنے موجود ہیں. لیکن یہ کسی ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہوں گے سینٹ کے وہ ہوں گے سیکرٹ بیلٹ سے ہی, اور وہی جو پروویژن کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ صرف پرائم منسٹر کا اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے. میرے خیال سے حکومت کو بھی صبر آ جانا چاہیے کہ اب الٹیمیٹ یعنی فیصلہ ایک طرح سے آ گیا ہوا ہے. اس کے اوپر سوائے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے جو ان کے بس کی بات نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے جو اپوزیشن کو جو تقویت ملے گی, وہ اپوزیشن یہ تصور کر رہی ہے, غلط یا صحیح اس کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا, کہ شاید کچھ پی ٹی آئی کے اپنے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے ان کے کینڈیڈیٹس کو. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ہمارے سامنے آئندہ چند دنوں میں یہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ بینک کر رہے ہیں نا, کہ کون سیاسی طور پہ کہاں پہ کتنا لیوریج آپ لے سکتے ہیں اگلے کی کمزوری کا. عمران, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آؤں گی. پھر یہ ایک سیاسی نیریٹو تھا, ایک ریٹرک تھا حکومت کی طرف سے, بیکاز آن پیپر ہم نے دیکھا آئینی ترمیم کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ایس سچ کی نہیں گئی. معلوم تھا سینٹ الیکشن آنے والا ہے. یہ صرف ایک سیاسی طور پہ ایک بیان تھا, اور آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ امکانات یہی ہیں کہ پرانے طریقہ کار سے ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب عمران خان کی حکومت نہیں تھی پاکستان میں, اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک سینٹ الیکشن ہوا تھا. اس میں عمران خان صاحب نے اپنے بہت سارے ایم پی اے لگ بھگ 20 کے قریب بندے ان کے اوپر ان کو شک ہوا تھا, بعد میں انہوں نے بندوں کو نکال بھی دیا تھا پارٹی سے. یہ انسیڈنٹ سب کو یاد ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب نے انٹرویوز دیتے ہوئے اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم یہ کوشش کریں گے کہ سینٹ کے انتخابات میں شو آف ہینڈ ہو. یعنی یہ جو چھپ کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ڈالتے کہ ان کی کوئی سیاسی مخالفت ہوتی ہے کسی پارٹی سے, یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. اور آپ دیکھیے سینٹ کی ٹکٹ جو دیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان میں ایک اچھا خاصا ریشو امیر آدمیوں کو دیتی ہے. آپ یہ غور کریں کہ وہ جو ورکر ہوتے ہیں پارٹی کے ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں, اور جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جن لوگوں کی وہ پکے ووٹر ہوتے ہیں. جو کچے ووٹر ہوتے ہیں کو حوالے کیا جاتا ہے سرمایہ دار کے. جو سرمایہ دار ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے کچے ووٹرز کو, تاکہ وہ اپنے پیسے کے زور سے اپنے ووٹ پکے کر لیں اور پھر باقیوں کو بھی خرید لے. تو اس طرح سے ووٹ خریدنے کا سلسلہ یہاں پہ ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ووٹ بکی جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ تعلقات بھی لگاتے ہیں, بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن میں ہمیں ڈال دیں, پہلی میں نہیں ڈال رہے تو کوئی بات نہیں. لوگ مختلف طریقے کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر سینیٹرز یہ جو ایم پیز ہیں, ایم پی ایز, وہ کرتے ہی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کے انتخابات کا خرچ نکلنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات بھی ہیں. ان کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر, تو انہیں یہ لگتا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے انتخابات کا اچھا خاصا خرچہ یہاں سے واپس لے سکتے ہیں. اور بہت بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں, بہت بڑے بڑے بریف کیس چلتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کا میڈیا, پرنٹ میڈیا بہت جب ہم چھوٹے سے تھے تب سے رپورٹ کر رہا ہے. پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار اور تگڑے لوگ جو ہیں, جو بزنس مین ہیں, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بہت مرتبہ سینیٹر رہ چکے ہیں. اور وہ سینیٹر صرف اس لیے بنتے تھے کہ ان کے پاس ایک پوزیشن آ جاتی تھی, ایک طاقت آ جاتی تھی,
اور وہ اپنے پیسے کے بلبوتے سے سینیٹر بنتے تھے, صرف ٹکٹ لے لیتے تھے اور مختلف پارٹیز کے MPs کو خرید کے, اور بلوچستان میں تو منڈی لگتی ہے, سندھ میں ہوتا رہا ہے, پنجاب میں بھی اس کے امکانات ہیں, تو یہ پیسے والوں کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت خان صاحب نے کہا تھا میں کوشش کروں گا شو آف ہینڈ. اب یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آئین کے اندر ترمیم ہو جائے. آئین کے اندر ترمیم کی عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکثریت ہے نہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں, اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی سے جب بھی بات کی ان کو ناکامی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور سلوشن نکال کے دیکھتے ہیں. وہ عدالت میں چلے گئے, تو وہاں سے بھی اب جیسے بخاری صاحب فرما رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ناکامی کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ سمپلی جا کے الیکشن لڑیں. اور عمران خان صاحب کو بھی ٹکٹ, امیر لوگوں کو, پیسے والے لوگوں کو, تگڑے لوگوں کو عمران خان صاحب کو ٹکٹ دینے پڑیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی سیٹیں تو نہیں لوز کرنی نا. ہاں, ایک اور بات بھی ہے, اگر میں آپ کو آگے بڑھوں مظہر صاحب, اس میں جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس پہ فل سوئنگ. کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی میں نے آپ کی خود ٹویٹ دیکھی, شاید کامل علی آغا صاحب کا نام آپ نے لکھا تھا کہ شاید وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہو جائیں. اسی طرح MQM میں آج ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کراچی پیکیج کی امپلیمنٹیشن کی باتیں, اسد عمر صاحب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر, تمام بات چیت ہو رہی ہے. سو اس کے تو سیاسی اینگل بھی ہے, لیکن فی الحال آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ انتخابات آپ اگری کریں گے باقی دونوں سے کہ انتخاب جو ہے پرانے طریقہ کار سے ہی ہونے جا رہا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا پولیٹیکل ول آپ کو PTI کی اس میں دکھائی دی تھی کہ وہ اس طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یا یہ ایک اس وقت پہ چونکہ اپوزیشن کی اتنی اٹھان ہو گئی تو ایک سیاسی پینترا تھا؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے, میں اپنے دونوں ساتھیوں سے ایگری کرتے ہوئے آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ اگر آپ نے کوئی چیز, اگر واقعی آپ اس معاملے میں بہت سنسیئر اور بہت ولنگلی کوئی چیز کرنا چاہتے تو آپ ایک ماحول کریٹ کرتے. اور جس وقت یہ ہوا تھا جب آپ نے 20, اور وہ بہت اچھی مثال قائم کی تھی جب آپ نے اپنے 20 MPs کے خلاف کارروائی کی تھی, لیکن اس کے بعد جو ایفرٹس کرنی چاہیے تھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے, تو الیکٹورل ریفارمز میں وہ ایفرٹس نہیں نظر آئیں, کہ چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں. میں ذاتی طور پہ پارلیمنٹ کے اندر سیکرٹ بیلٹ کے خلاف ہوں, اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو منتخب کر کے لاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سیکرٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں رہتی. تیسری بات یہ کہ آپ کا مورل سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہی سپریم کورٹ میں کوشچن اٹھایا کہ جی یہ تو مورل کوشچن ہے کہ اگر مجھے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے MNAs اور MPs پہ یقین نہیں ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے اور پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دیں گے, تو پھر تو یہ تو مورل کوشچن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو موریلٹی جو ہے وہ وہاں شکست کھائی, اور نہ PMLN نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی, نہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی. اور وہ سب سے بڑا 2020 کا اپوزیشن کو سب سے بڑا سیٹ بیک تھا, اور وہ سیٹ بیک ان کے اپنے لوگوں نے کیا, اور ان کی چاہے وہ پارٹی پالیسی کے تحت کیا یا پارٹی پالیسی یا انڈیویجلی کیا. لیکن ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں اور خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن میں منڈی کھلتی ہے. اب یہ طریقہ کار تو چلے فرض کریں, اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آپ کی سنسیئرٹی یہاں ٹیسٹ ہوگی کہ اگر فرض کریں آپ یہ نہیں کر پائے اب تو سینٹ کے الیکشن کے بعد تو آپ کے پاس آ جائے گی اتنی میجورٹی, تو کیا آپ اس کے بعد اگلے سینٹ کے الیکشنز کے لیے آپ کر لیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئیں. لیکن جب آپ ہر وقت لڑائی جھگڑے کے ہی موڈ میں رہیں گے اور ہر وقت ایک جو ہے وہ رٹ لگائے رہیں گے تو پھر آپ ریفارمز نہیں کر پائیں گے. اور یہ ہمیں 2.5 سال میں نظر آیا کہ عمران خان نہ سول ریفارمز کر پائے, نہ پولیس ریفارمز کر پائے, نہ الیکٹورل ریفارمز کر پائے, کیونکہ وہ اس طرح آپ انگیج ہی نہیں کر پائے اپوزیشن کو. تو یہاں ان کے لیے, لیکن اس کا نقصان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیکرٹ بیلٹ کا نقصان پنجاب میں PMLN کو ہوگا. PMLN کے لوگ ٹوٹیں گے, اور یہ سینٹ کے الیکشن میں, اور اگر اوپن بیلٹ ہوتا صحیح تو شاید PMLN کو نقصان نہیں ہوتا ہے, مشکل پڑ جاتی ان کے لوگوں کو. یہ جو آپ نے پنجاب والی بات کی, میرے خیال مظہر صاحب میں تھوڑا اس بات کو بخاری صاحب کی طرف اس لیے میں ذرا دھکیلوں گی کیونکہ وہ ادھر بیٹھے پنجاب میں سب کچھ اس وقت. صرف باریہ ایک بات کر دوں, پنجاب میں جو ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ ہوئی ہے جو ہمیں اب تک پتہ چلی ہے. کس کی ارینجمنٹ, کہاں پہ اسپیسیفکلی؟
جو پی ٹی آئی اور جو وزیر اعظم عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، جس میں کامل علی آغا پہ نہ صرف کامل علی آغا پہ اتفاق رائے ہوا ہے، بلکہ سینٹ کے الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی بنائیں گے، وہ عثمان بزدار نہیں بنائیں گے، اور ان کا رول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل کیو کا. اور سینٹ کے الیکشن کے بعد بڑی سیاسی تبدیلیوں کے امکانات ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے لوکل باڈیز الیکشن میں جانا ہے، اور عمران خان کافی حد تک اس بات پہ اب کنونس نظر آتے ہیں اور اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کا جو ٹیسٹ تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور اگلے 2.5 سال، اگلے 2 سال وہ اسی تجربے کے بنیاد پہ نہیں لے کے آگے جا سکتے، کیونکہ اگر لوکل باڈی میں جو ہے پی ٹی آئی سیٹ بیک ہوا تو اس کے اثرات جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب فائنلی پنجاب کے اندر کسی نہ کسی تبدیلی کے بارے میں سوچ لیں یا سوچ رہے ہیں، اور آپ نے جو یہ پی ایم ایل کیو کے بڑھتے ہوئے کردار کی بات کی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.